السلام علیکم، میں محمد امجد فرام کرسچن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر آپ کے پاس لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ سبجیکٹ کا نام ہے مٹیریل ٹیسٹنگ اینڈ ہیٹ ٹریٹمنٹ، اور ہم پڑھ رہے ہیں مٹیریل ٹیسٹنگ کے بارے میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ یعنی ڈی ٹی، نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ یعنی این ڈی ٹی کیا ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے، اور یہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں، نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں، ان کی آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کی۔ تھوڑا سا تعارف پیش کرتا ہوں کہ دھاتیں جب مارز وجود میں آئیں تو صرف چند دھاتیں بنی نوع انسان کے زیر استعمال تھی، جن کے شاید کچھ برت بھی استعمال کیے جاتے ہوں۔ برت یا لائے اس کو کہتے ہیں جب دو یا دو سے زائد میٹل جو ہیں آپس میں مل کے ایک نئی دھات بناتے ہیں، اسے ہم الائے کہتے ہیں۔ اس کی پراپرٹیز ان دونوں دھاتوں سے جو ملنے والی دھاتیں ہیں ان جیسی بھی ہو سکتی ہیں اور ان سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں، مگر آج دھاتوں کی اقسام اور ان الائے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جن کی تمام خصوصیات حتیٰ کہ تمام اقسام کا علم ہونا کسی ایک فرد کے باس کی بات نہیں، لیکن پھر بھی ہر دھات کا خصوصی استعمال صرف اسی کی خصوصی خوبیوں کی بدولت ہی کیا جاتا ہے۔ ایسا صرف اس تحقیق و علم کی معرفت سے ہوا ہے جو میٹلرجی کی سائنس، میٹلرجی انجینئرنگ سائنس کی ایک شاخ ہے جس میں زمین سے دھاتیں نکال کے ان کو صاف کر کے اور قابل استعمال بنایا جاتا ہے، اور دوسرے پروڈکشن زون نے کیا ہے۔ مگر پھر بھی جب ہم کوئی نیا کام یا پروڈکٹ شروع کرنے لگتے ہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق مٹیریل کے بارے میں کچھ سوالوں کے جوابات درکار ہوتے ہیں۔ وہ سوالات کون سے ہیں؟ نمبر 1، مٹیریل بظاہر دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ نمبر 2، مٹیریل پروڈکٹ کی قدر کے کیا مطابق ہوگا، یعنی جو چیز ہم نے بنانی ہے اس چیز کی ریکوائرمنٹ کو مٹیریل پوری کرتا ہے۔ نمبر 3، عامل قوتوں کے خلاف مٹیریل کیسی مزاحمت پیش کرے گا، یعنی جو قوتیں اس پہ عمل کریں گی ان کے خلاف وہ کیا مزاحمت پیش کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ مٹیریل کے دیر پا اثرات کیسے ہوں گے، یعنی کتنی دیر تک وہ مٹیریل جو ہے وہ اپنی شکل کو برداشت کر سکتا ہے، قائم رکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے حالات کے مطابق گرم، سرد، مرطوب یا خشک جگہ پر مٹیریل کا کردار کیسا رہے گا۔ مرطوب کہتے ہیں نمی والی جگہ کو۔ حالات کار کے مطابق مٹیریل کا کردار کیسا ہوگا، یعنی ہر قسم کے حالات میں یوز ہوگا یا صرف سردیوں میں یوز ہوگا یا صرف گرمیوں میں یوز ہوگا، وہ کس طرح یوز ہوگا۔ اس طرح کے مزید کئی سوالات ہو سکتے ہیں، ان کا آپ کو ممکن ہے مٹیریل استعمال کرنے سے پہلے جواب مطلوب ہو، یعنی ان کا آنسر آپ کو تلاش کرنا ہوگا۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جن میں مٹیریل نے کام کرنا ہو، اس مقصد کے لیے بعض اوقات مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ مثلا فٹیگ، کریپ، کروئن ٹیسٹ کے لیے نسبتاً زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے ان ٹیسٹوں کو ہم 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ان کو اپناتے ہیں۔ وہ 2 اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ اور دوسرے نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ۔ ڈسٹرکٹیو ٹیسٹوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کو ڈی ٹی سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے اور ڈسٹرکٹیو یعنی تخریبی ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تخریبی ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں ہم ٹیسٹ کے بعد ورک پیس کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جب ان پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ان کی صورت بدل جاتی ہے، وہ کٹ جاتے ہیں یا ان کی شکل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ قابل استعمال نہیں رہتے، ناکارہ ہو جاتے ہیں۔
इन टेस्टों में टेंसाइल टेस्ट, shear टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, टॉरियन टेस्ट, फटीग टेस्ट, क्रीप टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट वगैरह शामिल है। इन टेस्टों के बारे में इन डिटेल हर एक का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टों की। इनको NDT से ज़ाहिर किया जाता है। ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको परफॉर्म करने के बाद जो वर्क पीस है वो ख़राब नहीं होता, काबिल इस्तेमाल रहता है। इन टेस्टों में एक्सरे टेस्ट है, गैमा रेज टेस्ट है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, इलेक्ट्रिक टेस्ट है, रेजिस्टेंस टेस्ट है, साउंड टेस्ट है, एडी करंट टेस्ट है। ये सारे टेस्ट जो हैं ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, यानी इनको परफॉर्म करने के बाद वर्क पीस जो है वो काबिल इस्तेमाल रहता है। इसके अलावा विजुअल टेस्ट भी है, पेनिट्रेशन टेस्ट है, ये टेस्ट भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टों की ज़रूरत कैसे पड़ी और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टों की ज़रूरत पड़ी। बाद औक़ात मटेरियल की उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि मटेरियल कितना लोड बर्दाश्त कर सकेगा, मटेरियल जो है वो स्क्रैचिंग के यानी रगड़ों के, खराशों के ख़िलाफ़ कितनी मज़ामत करेगा, जंग के ख़िलाफ़ कितनी मज़ामत करेगा, या ये देखना पड़ता है कि मटेरियल अंदर से कैसा है, इसके अंदर होल्स तो नहीं है, बबल्स तो नहीं है, या मटेरियल की जो कंस्ट्रक्शन है, कंपोजिशन है वो किस तरह की बनी है, ये बुरबुरा है, प्लास्टिक है, इलास्टिक है, ब्रिटल है, टफ है। इन प्रॉपर्टीज़ को जब जानना हो तो मोस्टली जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो बड़े सूटेबल रहते हैं। और जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है ये उस वक़्त किए जाते हैं जब ये जानना हो कि इसमें गैस होल्स तो नहीं है, अंदर कोई कैविटी वगैरह तो नहीं है, बहुत बारीक क्रैक तो नहीं है। जब इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जाननी हो तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टों की। मैन्युफैक्चरिंग की ये आम ख्वाहिश होती है, जो मैन्युफैक्चरर कहते हैं जो प्रोडक्ट तैयार करता है, बनाने वाला है, तो मैन्युफैक्चरर की ये आम ख्वाहिश होती है कि तखरीबी टेस्ट से बचा जाए, क्योंकि उससे नुकसान होता है, मटेरियल ज़ाया होता है, बिजली ज़ाया होती है, जो वर्कर है उसकी मेहनत ज़ाया होती है, यानी लॉसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए उसकी कोशिश होती है कि जो तखरीबी टेस्ट है, यानी ऐसे टेस्ट जिनमें वर्क पीस टेस्ट के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, उनसे अवॉइड किया जाए और गैर तखरीबी टेस्ट से ही प्रोडक्ट की जांच पड़ताल हो जाए ताकि हर किस्म के नुकसान से बचा जा सके। गैर तकरीबी टेस्टों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है? उनमें पहली बात तो ये कि जो बनाने वाला है उसकी ये ख्वाहिश के तकरीबी टेस्टों की वजह से इसके प्रोडक्ट का ज़िया ना हो, ये पहली प्रेफरेंस होती है, ये पहली वजह होती है कि गैर तकरीबी टेस्टों में मटेरियल जो है वो ज़ाया नहीं होता, बच जाता है, जबकि तकरीबी टेस्टों में मटेरियल ज़ाया हो जाता है। नंबर 2, तकरीबी टेस्ट के लिए स्पेसिमन तैयार करना पड़ता है, जबकि गैर तकरीबी टेस्ट तैयार माल यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट पर ही किया जाता है। गैर तकरीबी टेस्टों को अगर आपने करना है तो उसके लिए स्पेशल एक वर्क पीस तैयार किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने हार्डनेस टेस्ट ही करना है तो हार्डनेस टेस्ट करने से पहले, हार्डनेस टेस्टर मशीन पे रखने से पहले आप वर्क पीस को तैयार करेंगे। उसके लिए मखसूस साइज़ का आपको वर्क पीस तैयार करना होगा, जिसकी मखसूस मोटाई होगी, मखसूस चौड़ाई होगी, मखसूस उसकी शक्ल होगी। उसके बाद उसको पहले आप ग्राइंड करेंगे, पहले रफ ग्राइंड करेंगे,
پھر فنش گرائنڈ کریں گے، اس کے بعد پھر مختلف سینڈ پیپرز یوز کر کے اس کی سطح کو فنش کریں گے تاکہ رزلٹ اچھے آئیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس پہ بفنگ کریں گے تاکہ کسی بھی قسم کا سکریچ جو ہے وہ ورک پیس پہ نہ رہے۔ اس طرح جو تخریبی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ورک پیس تیار کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں غیر تخریبی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کو آپ فنشڈ پروڈکٹ پر ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے نہ تو مٹیریل ضائع ہوتا ہے اور نہ ورک پیس علیحدہ سے تیار کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے مخصوص مٹیریل کی خوبیوں کا تعلق ان کی میکینیکل خصوصیات سے ہوتا ہے۔ سٹرکچروں میں لگے مٹیریل کی خوبیوں اور خابیوں کا اندازہ کافی حد تک جدید نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹوں سے لگایا جاتا ہے، اس لیے ان ٹیسٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ جو مٹیریل کی جب میکینیکل پراپرٹیز کے بارے میں جاننا ہو تو عام طور پہ تبھی نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ نان ڈسٹرکٹیو جو ہیں جو جدید ٹیسٹ ہیں وہ ان کو ترجیح نہیں دی جاتی پھر، لیکن کافی حد تک جو نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ ہیں، جدید جو ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ ہے وہ اس کی وہ پراپرٹیز بھی بتا دیتے ہیں جو ہم ڈسٹرکٹیو ٹیسٹوں کی مدد سے معلوم کرتے ہیں، یعنی مٹیریل کتنا سخت ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہے، وہ قلمی شکل کا سٹرکچر ہے، گول شکل کا ہے یا بے ڈنگا یعنی کرائٹی شکل کا ہے۔ تو اندرونی سٹرکچر کے بارے میں بھی جدید جو مشینیں ہیں وہ انفارمیشن دے دیتی ہیں، کیونکہ ان غیر تخریبی ٹیسٹوں سے ان خامیوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے بعض خامیاں مٹیریل کے اندر آلریڈی موجود ہوتی ہیں اور بعض جو ہے وہ پروڈکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بعض جو پروڈکٹ ہے وہ پرانی ہونے کی وجہ سے اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کون کون سے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جو پیدا ہو سکتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ میں؟ ان میں سب سے پہلے ہے کہ سب سرفس فلاز یعنی سرفس کے اندر ہی کوئی نیچے والی سطح پہ یا باہر والی سطح پہ یا سائڈ والی سطح پہ کوئی فلا ہو، یعنی کیوٹی وغیرہ بنی ہو۔ دوسرا جو ہے وہ ہوتی ہیں غیر ضروری جوڑ، جن کو ہم سیمز کہتے ہیں۔ مٹیریل بعض اوقات دو کمپوننٹ کو جوڑ کے ویلڈ کر کے یا کسی بھی طرح جوڑا جاتا ہے، تو وہ ویلڈنگ کی جو بیڈ ہوتی ہے اس کو سیم بھی کہتے ہیں۔ تو غیر ضروری سیمز جو ہوتی ہیں ان کو بھی نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹوں کی مدد سے چیک کیا جاتا ہے کہ وہ سیم یا بیڈ یا جوڑ جو ہے وہ صحیح لگا ہے کہ نہیں۔ نیکسٹ ہے کریک ڈیولپڈ ڈیو ٹو کوئنچنگ۔ کوئنچنگ آبداری کا ایک کہتے ہیں اردو میں اسے، اور یہ جب ورک پیس کو ہارڈ کیا جاتا ہے، ہارڈ کرنے کے لیے یا ہارڈ کرنے کے بعد اس کو سرخ گرم کر کے پانی میں ڈبوتے ہیں جس سے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس عمل کو آبداری کہتے ہیں۔ تو آبداری کے عمل سے پیدا ہونے والے جو کریکس ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹوں سے۔ اس کے بعد ہے فٹیگ کہتے ہیں تھکاوٹ کو۔ فٹیگ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تھکاوٹ۔ جب کوئی بھی ورک پیس کام کرتا رہتا ہے تو بظاہر اس کی باہر بیرونی شکل تو بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر والا سٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ریشے ٹوٹ جاتے ہیں، اسے تھکاوٹ کہتے ہیں یا فٹیگ کہتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اسے اچانک کیا ہو گیا۔ نیکسٹ ہے سب سرفس سیمز۔ عام طور پہ رولنگ سے گرین فارمیشن ایسے ہو جاتے ہیں کہ کریک بن جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سب سرفس سیمز۔ پروسٹی یعنی مسام وغیرہ ہونا، سوراخ ہونا، ورک پیس چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، تو ان کے لیے اسپیشل اکوپمنٹ یوز کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد ہے انکلوئنس، اس کے بعد ہے انکلوئنس۔ انکلوئنس اصل میں مختلف جو نقائص ہیں ان کا مجموعہ ہے، جن میں زنگ آلودگی ہے یا عمر رسیدگی۔ عمر رسیدگی مطلب زیادہ پرانے، زیادہ عرصہ تک چل گئے جو ورک پیس، رولنگ کے نقائص، زیر سطح سراخ وغیرہ جو ہے وہ، اور آخری بات جو ہے وہ ہے سٹریس کنسنٹریشن ڈیو ٹو دی سڈن چینج ان ایکسیکشن کوئنچنگ۔ کہتا ہے کہ اینڈ کیمیکل ایکشنز، کہتے ہیں کسی کیمیکل ایکشن کی وجہ سے یا کوئنچنگ کی وجہ سے اچانک جو ورک پیس ہے اس میں سٹریسز کا پیدا ہو جانا، یعنی ورک پیس کو سٹریسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹریسوں کا مرتکز ہونا یعنی سٹریس پیدا ہونا بوجہ کوئنچنگ یعنی آبداری بھی ہو سکتا ہے، رقبہ میں فوری تبدیلی یا کیمیائی عمل وغیرہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، لیکچر سنا۔ امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی ان ڈسٹرکٹیو اور نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹوں کی، اور ان کی ٹائپس کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، ان کی ڈیفینیشنز کا بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے اسی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ کے رابطہ کر سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0308452143۔ شکریہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے پہلے لیکچر کے ساتھ۔ جس کا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کو ریوائز کیجئے گا۔ اس میں جسٹ اتنا سا کہ میکینیکل پراپرٹیز کیا ہیں کسی میٹلز کی، اور ان پراپرٹیز کو کیسے جانا جا سکتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔